نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل کتاب کی ان کمزوریوں اور خرابیوں کا تذکرہ کیا ہے جو ان میں پیدا ہو چکی تھی، اور ان کی بنیاد پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی یہ اہل کتاب مسلسل دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض غلط افکار و نظریات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بہت بڑی خرابی جو نظریاتی طور پر ان میں پیدا ہو چکی تھی ہیں اہل کتاب دونوں آسمانی اور الہی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی، لیکن ہر ایک نے شرک کی انتہا اختیار کر رکھی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور یہودی اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور صرف انہی کا یہ حال نہیں بلکہ دنیا کی دیگر اقوام بھی اسی شرک میں مبتلا ہیں، جیسے قریش مکہ اور کفار مکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی گمراہی کہ اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا مقام و مرتبہ بجائے ماننے کے اور اس کو سمجھنے کے شرک میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ پھر سب سے بڑا افسوس تو ان اہل کتاب پر ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اس کے ماننے کا دعویٰ ہے، لیکن شرک کر رہے ہیں۔ یاد رکھو شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے اس کو ان الشرک لظلم عظیم قرار دیا گیا۔ اور جہاں تک اللہ کی اولاد کی بات ہے، اللہ کی ذات اس سے بالکل پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ کی اولاد ہے۔ یہودی بھی یہی کہتے ہیں، عیسائی بھی یہ کہتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ تو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تو یکتا ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ صمد ہے۔ نہ تو اس کی اولاد ہے، اولاد کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہوتا ہے، اللہ کی جنس سے تو کوئی نہیں ہے، نہ تو کوئی اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اولاد ہونا تو دور کی بات ہے، اس کا کوئی برابر اور ہمسر بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے دیکھو اہل کتاب ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم نے مجھے جھٹلایا اور اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ مجھے جھٹلاتا، اور ابن آدم نے مجھے گالی دی لیکن اس کے لیے قطعاً یہ درست نہیں تھا کہ مجھے گالی دیتا۔ جھٹلانا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کوئی کتاب اور ہدایت نازل ہی نہیں کی ہے،
میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں، مجھے اس نے بنا دیا، میں اپنی خواہش سے زندگی گزاروں، میں کسی قانون کا کوئی پابند نہیں ہوں، یہ اللہ کے قانون کو جھٹلانا ہے۔ اور کہتے مجھے گالی دی، گالی دینا کیا ہے کہ کہتے اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کی بہت بڑی توہین کرنا ہے، بہت بڑی گستاخی اور جسارت کرنا ہے کہ تم اللہ کی اولاد ماننے لگ پڑو۔ اللہ کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے، وہ تو سبحانہ پاک ہے ذات، بلکہ ساری کائنات اسی کی موتی اور فرمانبردار ہے۔ اولاد کی ضرورت ان کو پیش آتی ہے جو کمزور ہو، وہ اپنی اولاد کے سہارے کے محتاج ہوتے ہیں، انہیں امید ہوتی ہے کہ اولاد بڑی ہوگی، پروان چڑھے گی، ہمارا سہارا بنے گی، ہماری ضرورتیں پوری کرے گی، ہمارا جو ہے تعاون کرے گی مشکلات اور پریشانیوں میں۔ اللہ کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ سبحانہ، اللہ ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عیب سے وہ پاک اور منزہ اور بہت بلند ذات ہے۔ بلکہ اولاد اور مملوک ہونا، ماتحت ہونا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کی تابعدار ہے، اس کے ماتحت، اس کی ملکیت میں مالک ہے وہ، بل لہو ما فی السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ کل لہو قانتون، اور سب اسی کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز اللہ کی موتی اور فرمانبردار ہے۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جن کے اندر اللہ نے اختیار نہیں رکھا، وہ طوعاً اور کرہا اسی کی فرمانبرداری کرتی ہیں۔ اللہ نے ان کی ایک ذمہ داری مقرر کر دی ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے ادھر ادھر انحراف نہیں کرتی۔ چاند اور سورج اپنے وقت پر طلوع و غروب ہوتی ہیں، اسی طرح یہ چرند پرند، یہ شجر حجر، ہر چیز اللہ کی تسبیح اور عظمت اور اس کی کبریائی اور پاکی بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، اس کی تقدیس بیان نہ کرتی ہو، تو سب اسی کی فرمانبرداری کرتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے اختیار دیا کہ اب تیری مرضی ہے، تو میری فرمانبرداری کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہی تیرا امتحان ہے، یہی تیری آزمائش ہے۔ تو اس کائنات کی کسی چیز کو اس کا برابر کر دینا، اس کی اولاد قرار دے دینا، یہ تو بہت بڑی گستاخی اور جسارت ہے۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمان و زمین کو ازسر نو بنانے والا ہے۔ اللہ کا کمال تو یہ ہے کہ وہ بدیع ہے۔ تین بڑے اللہ کے کمالات ہیں: ابداع، بغیر کسی نمونے کی چیز کو وجود میں لانا، پہلے سے کوئی نمونہ ہو اور چیز کو بنا دیا جائے، یا کسی دوسری شکل اور صورت میں اس کو ڈھال دیا جائے، اس کو خلق کہا جاتا ہے۔ جو اللہ کا دوسرا کمال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات کا مادہ بنایا، آسمان و زمین کا مادہ بنایا، یہ وہ خود سے بنانے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی مادہ موجود تھا تو اس کو مختلف شکلوں میں ڈھالا، بلکہ یہ اس کا خلق ہے کہ اس نے اسی مادے سے مختلف صورتیں بنائیں، مختلف شکلیں بنائیں۔ زمین ہی سے انسان بھی بنا، مٹی سے انسان کو بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال تو آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب، اس اللہ نے عیسیٰ کو اسی مٹی سے بنایا ہے۔ تو مٹی سے بنایا، آدم کو بھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مٹی سے بنایا۔ تو پہلے اس نے آسمان کو، زمین کے مادوں کو پیدا کیا، وہ بدیع ہے۔ اسی سے بدعت بھی آتی ہے۔ بدعت بھی کہتے ہیں جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو، انسان اس کو ازسر نو خود اپنی طرف سے ایجاد کر دے، یہ بدعت بہت بڑی گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ، کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر اپنی طرف سے کوئی نئی چیز بنا لینا، گھڑ لینا اور اس کو دین بنا کر پیش کر دینا، یہ بدعت کہلاتی ہے۔ تو نئے سرے سے کسی چیز کا بنانا، یہ تو اللہ ہی کی شان ہے، وہی بنانے والا ہے، وگرنہ بندے تو در حقیقت شریعت کے احکام اور اعمال میں بھی پہلے نمونے کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، حضور کی جماعت کے اسوے اور نمونے کو سامنے رکھ کر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا وصف ہے بدیع السماوات والارض،
اور اس کی طاقت و قدرت وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کی قدرت کا یہ عالم ہے جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام ہو جانا چاہیے، یہ چیز وجود میں آ جانی چاہیے، تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، بے شک فرماتی ہیں اس کے لیے کہ ہو جا، فَيَكُون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ کہنا بھی اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ ہی، جس کو ارادہ ازلیہ کہا جاتا ہے، وہی ان چیزوں کے وجود میں آنے کے لیے کافی ہے۔ جب بھی اللہ کا ارادہ کسی چیز سے متعلق ہوتا ہے تو وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ اتنی طاقت و قدرت کا مالک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی آیت میں فرمایا کہ ان کی مثال آدم جیسی ہے، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ان کے لیے بھی فرمایا کن فیکون۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے وجود میں آ گئے، تو وہ ذات بدیع السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کو سر نو بنانے والی ہے، اس کی طاقت و قدرت ہے اتنی ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتی ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اب اس کے لیے اولاد کا ماننا یہ تو بہت بڑی کم عقلی کی بات ہے، اس کے لیے اولاد تجویز کرنا یہ تو بہت بڑی جہالت کی بات ہے، یہ بہت بڑی گمراہی اور شرک کی بات ہے، جس میں اس وقت اہل کتاب مبتلا ہو چکی، اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودیوں نے کیا کر لیا، اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا، اتخذوا احبارا ورہبانا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا، گویا انہیں اختیار دے دیا۔ حضور نے خود تشریح میں فرمایا کہ اختیار دے دینا کسی کے لیے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، کسی کے لیے جہنمی ہونے کا، کسی کو گمراہ قرار دے دیں، کسی کو ہدایت یافتہ قرار دے دیں، یہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ جنت میں بھیجنا یا جنت میں بھیجنا یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ایک انسان ساری زندگی گمراہی میں گزارتا ہے، اللہ اس کو ہدایت آخر میں دے کر جنت میں بھیج دیتا ہے، اور ایک ساری زندگی جو ہے وہ اطاعت اور فرم برداری میں گزارتا ہے، کوئی اس کی ایسی خرابی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کی خرمن کو جلا دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک الملک ہے، وہ کامل قدرت و اختیار کا مالک ہے، اس کے لیے اولاد تجویز کرنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ اور جیسے یہ اہل کتاب گمراہی میں مبتلا ہیں، یہی حال ان دوسری قوموں کا بھی ہے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، جو کوئی علم نہیں رکھتی، جیسے مکہ کی مشرک ہے، یا اسی طرح دنیا کی دیگر سابی قومیں ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے لا يعلمون، جو کوئی علم نہیں رکھتے، کوئی شعور نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کتاب نہیں ہے، کیا کہا انہوں نے کہ لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کیوں نہیں کلام کرتا۔ انہوں نے اللہ کی شان کو پہچانا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کو خود آ کر ہمیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ میرا قانون ہے، یہ میری کتاب ہدایت ہے، یہ میری رہنمائی ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو۔ اللہ میاں ہم سے کیوں نہیں خود کلام کرتا۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، عجیب ان کی حالت ہے، ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ ایک کھلا ہوا صحیفہ اور کتاب میرے حوالے بھی کرے۔ اور یہ عجیب بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرشتے ہم پر نازل کر دیے، وقالوا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم۔ یہ اتنا بڑا تکبر اور بڑائی کہ اللہ میاں خود چل کر آئے ان کے پاس کہ لو بھائی میری یہ کلام ہے، یہ میرا کتاب، یہ میری کتاب ہے، یہ میری ہدایت اور رہنمائی ہے، اس کو مانو۔ اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبی کا انتخاب کیا، اور براہ راست اللہ کا کلام کرنا اور اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ کو دیکھنا، اس کی کلام سننا، اس کی تم میں کہاں طاقت ہے؟ اللہ سے تو کوئی براہ راست کلام نہیں کر سکتا، اس کا نور، اس کی تجلی، اس کے انوارات وہ تو بہت زیادہ اونچے ہیں۔ جیسے کہ یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم نہیں ایمان لائیں گے آپ پر، آپ کی کتاب کو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔
اللہ کے کلام کو خود نہ سن لیں، انہوں نے بھی ایسی باتیں کی۔ فرمایا کہ اسی طرح کی بات وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں لو لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، جو کتاب نہیں رکھتے، کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی، وہ بھی اسی طرح کے سوال کرتے ہیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یہ اہل کتاب سوال کرتے ہیں اپنے پیغمبر سے کہ ہمارے اوپر کتاب نازل ہونی چاہیے، ہر ایک پر کتاب نازل ہونی چاہیے، ہر ایک کو صحیفہ ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کی سوالات کرنا ہے کہ اللہ میاں ہم سے خود بات کرے، اللہ کو اپنے عام درجہ دے دینا، اپنے جیسا درجہ دے دینا، اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ان گمراہ لوگوں کے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے دیگر وہ جاہل لوگ ہوں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے اپنی آیات واضح کر دی ہیں، کھول کر بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ کے احکامات اور قوانین پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے اپنی تعلیمات بیان کر دی ہیں، اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جا کر ہم لوگوں کی منتیں کرتے پھریں کہ لو بھائی ہماری یہ کلام ہے، ہماری بات ہے، مان لو۔ ضرورت تمہیں، اللہ کو تھوڑی ضرورت ہے۔ اللہ نے تو تمہاری رہنمائی اور ہدایت کر دی ہے، اب محتاج تم ہو۔ اللہ تو صمد ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، یعنی وہ تمہارا فائدہ بھی تمہارے لیے چاہتا ہے۔ اللہ کی شان کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے کہ کوئی خوشحال ماں باپ ہو، خوشحال ماں باپ ہو، اولاد کی محنت کے محتاج نہ ہو، تو اب اگر اولاد نافرمان بھی ہو جائے تو کیا بھلا، ماں باپ کو تو ضرورت نہیں ہے اولاد، بلکہ ماں باپ کی فرما بردار رہے گی تو اچھی زندگی گزارے گی، ماں باپ کی طرف سے بہت کچھ ملے گا۔ اسی طرح اگر انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو انسانوں کا فائدہ ہے، اس کی نافرمانی کریں، سرکشی کریں، بغاوت کریں تو اپنا ہی نقصان کریں گے، اللہ کا کیا بگاڑیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سارے لوگ اشقاء الناس ہو جائیں، بدبخت ہو جائیں، تب بھی اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور سارے اسعد الناس ہو جائیں، نیک ہو جائیں، تب بھی اللہ کی عظمت اور شان نہیں بڑھے گی۔ تو اس لیے یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں۔ انا ارسلناک، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اپنا رسول، سچا رسول، برحق رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو یہ ذمہ داریاں اور صفات دے کر بھیجا ہے کہ جو آپ کی بات مانیں، آپ کی تعلیمات کی اتباع اور پیروی کریں، ان کو تو خوشخبری سنا دو کامیابی کی، جنت کی، اللہ کی طرف سے انعامات کی، اور جو نافرمانی کریں، آپ کی مخالفت کریں، آپ سے دشمنی کریں، ان کو سنا دو ڈر۔ نذیر، آپ ان کے لیے ڈر سنانے والے ہیں، انہیں یہ بتا دو کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے جہنم تیار ہے، تمہارے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، آخرت میں بھی اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کو ہم نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ ظالم عام طور پر وہ اللہ کے احکامات اور قوانین کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کو ڈرانے والے ہیں۔ کمزور لوگ عام طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی جو کمزور تھے وہ حضور پر ایمان لے آئے، صہیب ایمان لے آئے، یاسر ایمان لے آئے، بلال ایمان لے آئے، لیکن ابو جہل مخالف ہے، نافرمانی کر رہا ہے، دشمنی کر رہا ہے، تو آپ ابو جہل کو ڈرا دیں کہ تیرے لیے جہنم کی آگ تیار ہے، دنیا میں بھی لنصفعا بالناصیہ، ہم ان کی پیشانی سے ان کو پکڑ کر ان کو گھسیٹیں گے۔ یہ طاغوت انسان، سرکشی میں مبتلا انسان، اس کی پیشانی کو ہم داغیں گے، ہم پکڑ کے گھسیٹیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 سرداروں کو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، بدر کے کنویں میں، بدر کے میدان میں ان کو کھینچ کر گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور کہا کہ کیا اللہ نے اپنے وعدے سچے کیے یا نہیں کیے؟ ہم نے دیکھ لیا اللہ کے وعدوں کو کہ اللہ نے اپنے اس وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو آپ کی بات مانیں انہیں خوشخبری سناؤ، اور جو نہیں مانتے انہیں ڈرا دو، انہیں سمجھا دو کہ اب تمہارا انجام جو ہے کیا ہونے والا ہے۔ اور وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ جہنم میں جا رہی ہیں تو آپ ان کے دروغہ نہیں ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے یہ جہنم میں کیوں چلا گیا۔
آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. آپ کا کام تو یہ ہے، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری تو ہماری احکامات پہنچا دینا، حساب لینا وہ ہماری ذمہ داری ہے. وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے نگران اور دروغہ نہیں بنا کر بھیجے گئے کہ آپ سے پوچھیں بھئی یہ جہنم میں کیوں چلا گیا. آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا، آپ نے ذمہ داری پوری کر دی. وما علینا الا البلاغ، حضور فرماتے ہیں ہمارے ذمے تو بات کا پہنچا دینا ہے. تو فرمایا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے، کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت رات دن کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائے. اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بہت نرم رویہ بھی دکھلاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے. ابو جہل کے دروازے پر کتنی دفعہ گئے، یہودیوں کو کس طرح سمجھایا. اللہ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوں گے. ان کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سمجھانے کی تو ٹھیک ہے ضرورت ہے، لیکن آپ ان کو خوش کریں کہ کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائے تو یہ خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے. حتیٰ تتبع ملتہم، یہ تو آپ کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا یہ عالم تھا. قرآن نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. آپ اسی غم کی وجہ سے ان کو سمجھاتی ہیں، ان کے ساتھ بہت نرم اور ملاطفت سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن وہ یہ لالچ لیے بیٹھے، وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضور ہمارے پیچھے چل پڑیں گے. تو آپ کو کہا کہ آپ ہرگز ان کی اتباع اور پیروی نہ کیجیے گے، ان کی ملت کے پیچھے آپ نے نہیں چلنا. یہ تو آپ سے اس سے کم میں راضی ہونے والے نہیں ہیں. لیکن اگر یاد رکھیں ان ھدی اللہ هو الہدی، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو اللہ نے آپ کے اوپر اتاری ہے. بے شک اللہ کی ہدایت یہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہدایت کا نہیں ہے. درست اور سیدھا کامیابی کا راستہ تو هو الہدی یہی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے فرض محال ان کی اتباع خواہشات کے پیچھے چلے، ان کے پیچھے چلے، ان کی خواہشات کی تابعداری کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے جو آ چکا ہے آپ کے پاس حقیقت کا علم، سچائی جو آپ کے پاس آ چکی ہے، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کوئی آپ کا والی اور مددگار نہیں ہوگا. اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ نے ان کی خواہشات کی اتباع اور پیروی کی تو کوئی اللہ کی گرفت سے آپ کو بچا نہیں سکے گا، کوئی آپ کا ولی نہیں بنے گا اور نہ ہی کوئی آپ کا نصیر اور مددگار ہوگا. یہ اللہ کے سچے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے. آج مسلمان دوسروں کے خواہشات کے پیچھے چلیں، آج مسلمان دوسروں کے قوانین کی اتباع اور پیروی کریں، اللہ کی اتاری ہوئی اس الہدا کو پس پش ڈال دیں. آج آپ کے ملک کا معاشی نظام، سیاسی نظام وہ سب کا سب غیروں کا ہے. دین اسلام، اللہ کی یہ کتاب اور خدا صرف الماریوں کی زینت ہے جی، صرف گلے سے اوپر، حلق سے اوپر بڑی اچھے انداز سے تلاوت ہے، خوش الحانی سے تلاوت کر لی یا سن لی بس، وگرنہ اس کا عملی نظام آج آپ کا معاشرہ اس سے بالکل خالی ہے. آپ کی عدالتیں ظلم کرتی ہیں، آپ کی سیاست کرپشن کی ہے، بد امنی کی ہے، آپ کا معاشی نظام بے انصافی کا ہے، کرپشن کا ہے. تو جب دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق عملی نظام نہیں ہے، کوئی اس کا سسٹم موجود نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر آپ نے دوسروں کی اتباع اور خواہشات کی پیروی کر رہی ہے اور آپ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کو راضی کرنے پر ہمارے حکمران تلے ہوئے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ خوش رہے. یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے وہ تو خوش نہیں ہوں گے تم سے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، وہ تو تمہیں اپنے پیچھے ہی لگائے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات کے پیچھے تم چلتے رہو، جو وہ چاہیں وہ تم کرتے رہو. وہ کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، تمہیں دھمکی دیتے رہیں گے. تو اے پیغمبر آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. اگر ایسا ہوا تو پھر اللہ کی گرفت سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا. اللہ کی گرفت پھر کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، دنیا میں بد امنی ہوتی ہے، بھوک افلاس ہوتا ہے، دنیا کے اندر فرقہ واریت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے جس کے اندر آج پوری قوم گھری ہوئی ہے.
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے الکتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ قرآن نے یہاں فرمایا جن کو ہم نے الکتاب دی، الکتاب سے مراد تورات بھی ہے، جو پہلے آسمانی کتابیں جو جن قوموں کو دی گئی وہ بھی اس چیز سے مراد ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے۔ ان کے ماننے والے ان کتابوں کو پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک یؤمنون بی، یقیناً وہ ایمان لائیں گے، آپ پر بھی ایمان لے آئیں گے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بھی بیان کی گئی ہیں، انجیل میں بھی بیان کی گئی ہیں، پہلی زبور میں بھی بیان کی گئی ہیں، تمام کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ ہے، صفات کا تذکرہ ہے۔ اس طرح قرآن مقدس بھی الکتاب ہے۔ شروع میں اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب، یہ الکتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے الکتاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو ہم نے جن کو الکتاب دی ہے اور وہ اس کو یتلونہ حق تلاوتی، اور اس کی تلاوت وہ کرتے ہیں جیسے کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اس کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس کے حلال کردہ احکامات ان کو حلال سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، حرام کردہ احکامات ان سے بچیں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اپنی سوسائٹی کو اس سے بچائیں، ظلم سے بچائیں، نفرتوں سے بچائیں، بدامنی سے بچائیں۔ جو اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو اللہ نے چیزیں حلال قرار دی ہیں ان کو اختیار کریں۔ یہ ہے اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ یہ صرف زبان سے یا حلق کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ بڑی خوشحالی سے قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن وہ ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے حلق کے اوپر اوپر ہی اس کی تلاوت ہوگی۔ تو آج تلاوت ہے لیکن حق کا تلاوت ہی نہیں ہے، تلاوت کرنے کا جو حق ہے اس کے مطابق اس کی تلاوت نہیں۔ تو فرمایا جو اس کے حق کو ادا کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یہی در حقیقت وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جنہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس طریقے سے اس کی تلاوت نہیں کی، اس سے منہ موڑا، تو یہ یاد رکھیں فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و برتر ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ اس نے نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا۔ وہ یقیناً اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور ان کی صفات ہیں نذیرہ بشیر و نذیرہ، اور ان پر اللہ نے اپنی یہ سچی الکتاب نازل کی ہے۔ اب جو ان کی اتباع کرے اور جو اس کتاب مقدس کی صحیح طریقے سے جیسے کہ اس کا حق ہے تلاوت کریں، وہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انہی کے لیے کامیابی ہے۔ وگرنہ جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے، حضور کی مخالفت کریں، اللہ کی احکامات کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیں، تو یہ لوگ دنیا میں بھی خسران اور نقصان میں ہیں اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق